بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فرصت کو غنیمت جانو کہ بے شک یہ بادل کی طرح آتی اور چلی جاتی ہے. بے شک یہ فرصت جو ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے میسر کی ہے کہ ہم لوگ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی اس بابرکت اور پرعظمت مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کی برکتوں سے اور اس مہینے کی رحمتوں سے اور اس مہینے کی عظمتوں سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں. چنانچہ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں جو خطبہ آپ نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کے نسبت سے ارشاد فرمایا، اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ رکھا گیا اس لیے کیونکہ یہ خطبہ شعبان میں دیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں رسول گرامی نے عیاں کی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. آج انسان حیران اور پریشان ہے، دن رات کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس کے کچھ اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور وہ جو حاجتیں اس نے اپنے پروردگار کی راہ میں دی ہیں ان حاجتوں کو وہ پورا کر سکے. لیکن یہ موقع جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، بالخصوص اس مہینے میں انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنے اعمال کی فہرست پروردگار عالم کی جانب روانہ کریں. ہم اپنے حاجات کی فہرست اس رب وحدہ لا شریک کی طرف روانہ کریں. تو آپ غور کریں کہ کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم لوگ اللہ کے مہمان قرار پائے ہیں. شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت کے لیے بلایا گیا ہے. تو آپ یہ غور کریں، یہ سوچیں کہ کوئی انسان، ایک عام انسان اگر کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے اور اس میزبان سے جب کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے کہ وہ میزبان اس کی حاجت روائی سے دستبردار ہو سکے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مہمان کی حاجت کو پورا کر سکوں. یہ تو عام انسان کی بات ہے. تو ہم لوگ پروردگار عالم کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فہرست اللہ کی جانب روانہ کریں اور اپنے حاجات کی فہرست اللہ کی طرف روانہ کریں اور وہ ان اعمال کو قبول نہ کریں، ان حاجات کو قبول نہ کریں. ضرورت ہے تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مانگنے کا سلیقہ سیکھیں. ہمارے اعمال میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ اعمال قبول ہو سکے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا مانگ، میں تیری حاجات کو قبول فرماؤں گا. ذرا انصاف سے بتائیے
کہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو بندہ اپنے پروردگار عالم سے مانگے اور وہ اللہ کی قدرت میں نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ اسی رب جلیل کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنی حاجات کی فہرست پروردگار عالم کی جانب روانہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان ایک آمادگی رکھے، ایک اس کے پاس ایسا ذریعہ ہو، ایسی فکر ہو کہ جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے وہ یہ کوشش کرے، وہ یہ سعی کرے کہ مجھے کیا مانگنا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو اپنے پروردگار عالم کی جانب مجھے روانہ کرنے ہیں۔ اور یہی وہ ایام ہے کہ جو انسان کو چاہیے کہ ایک فہرست بنائے، ایک برنامہ ریزی ہو، کہ تاکہ وہ کیا کیا چیز اسے مانگنی ہے، کیا کیا اعمال اسے انجام دینے ہیں، وہ کون سی حاجات ہیں جو دیگر مہینوں میں وہ پوری نہیں کروا سکا، جسے وہ اس مہینے میں پوری کر سکے۔ تو اپنے امور کو وہ نظم دے، اور یہ نظم اور ضبط اور ترتیب اتنی اہم ہے کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس وقت امام حسن اور امام حسین سے وصیت کی تو تقوی الہی کے بعد جس چیز کا اختیار کیا وہ یہی نظم و ضبط تھا۔ چنانچہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں، تم دونوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر اولاد کے ساتھ، بتقوی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ونظم امورکم، اور اپنے امر میں، اپنے کام میں نظم و ضبط سے کام لو۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ایام میں کچھ اعمال کی فہرست بنائیں، کچھ اپنے حاجات کی فہرست بنائیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گناہوں سے دور رہیں، تاکہ ہم اس ماہ کی برکت سے اور ہم اس مہینے کی رحمت سے سرفراز ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔